بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر ماں باپ پریشان ہیں کہ ان کے بچے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز پہ ضد کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں پہ ضد کرتے ہیں، اسکول نہ جانے پہ ضد کرتے ہیں، طرح طرح کے کاموں میں ضد کرتے ہیں۔ ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کا علاج بھی کرواتے ہیں، دم بھی کرواتے ہیں، لیکن بچے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اسی طرح بچوں کو غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، چھوٹی سی عمر میں ہی ماں باپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی بات کو منواتے ہیں، ضد کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے بہترین دعا ہے کہ ماں باپ جب بھی ان کے سامنے آئیں یہ دعا پڑھیں، دعا کو زبانی یاد کر لیں، دعا پڑھ کے ان کے اوپر پھونک مار دی جائے۔ جب بھی سامنے آئیں دعا پڑھ کے ان پہ پھونک مار دی جائے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں غصے میں بھی کمی ہوگی اور ضد میں بھی کمی ہوگی۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ غصہ بھی نہ کرے اتنا زیادہ اور ضد بھی نہ کرے۔ اور جو بچے بے حد زیادہ بخار ہو جائے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ بچے کو بخار کیوں نہیں اترتا، بخار بہت زیادہ ہو گیا، موسم چینج ہوتا ہے تو بخار ہو جاتا ہے۔ وہ ماں باپ بھی اس دعا کو زبانی یاد کریں اور اپنے بچے پہ جیسے ہی اس کو بخار ہو اس کے اوپر یہ دم کریں، اس آیت کو پڑھیں اور پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، پھونک مارتے رہیں، پڑھتے رہیں، پھونک مارتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس کے بخار میں کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ جیسے بخار تیز ہوتا ہے تو بچے کے سر پہ پانی کی پٹی کی جاتی ہے، ایسے ہی اگر اس دعا کو پڑھ کے اس پہ پھونک ماری جائے تو وہ بچہ جلد ہی اس کے بخار میں کمی آنی شروع ہو جائے گی، ضد میں بھی کمی ہوگی اور اس کے غصے میں بھی کمی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ بالکل مختصر سی دعا ہے، 6 یا 7 الفاظ کی جو دعا ہے، اگر یہ پڑھ کے اپنے بچوں پہ دم کریں گے انشاءاللہ تعالی بہت ہی زیادہ مفید ہوگا۔ اگر کسی اور بچے پہ بھی، بڑے پہ بھی کریں گے تو بڑے کا اگر چاہتے ہیں بخار اتر جائے تو ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ بس میری آپ دوستوں سے سب سے گزارش ہے کہ خود بھی نماز پڑھا کریں، دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کا کہیں، خود بھی اچھے کام کریں، دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کا کہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔